السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوریس مائنڈز۔ ناظرین، آپ اور آپ سے پہلے والی نسلیں یہی سنتے ہوئے زندگی گزارتے آئے ہیں کہ پاکستان بہت ہی نازک معاشی صورتحال سے دوچار ہے اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ کہ اگر ہم نے یہ لون منظور کروا لیا تو ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اب تک ہم تقریباً 23 IMF لون لے چکے اور ہماری معاشی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے ابتر ہو گئی ہے، اور ہماری مجبور و محکوم اور سادہ عوام مسلسل احتسال کی چکی میں پستی آئی ہے۔ آخر اس معاشی بدحالی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم آج تک اپنے معاشی مسائل حل نہیں کر سکے۔ ایسے کون سے مسائل یا رکاوٹیں ہیں جو ہمارے معاشی نظام کو بہتر ہونے سے روکتے ہیں؟ تو آج ہم انہی مسائل پر بات کریں گے۔ کسی بھی اکانومی کے سٹرکچرل پرابلمز کیا ہیں؟ یہ بنیادی ڈھانچے کے عدم توازن ہے جو کہ ترقی کو روک دیتا ہے۔ پاکستان کے سٹرکچرل پرابلمز میں آ جاتا ہے حکومت کی حد سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ، لارج انفارمل اکانومی، لو ریٹس آف سیونگ اور انفراسٹرکچر اور لوگوں کے ریسورسز پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کی قلت، حکومت کا ٹیکس کلیکٹ نہ کر پانا، اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی طرف عدم توجہ، انفیکٹو گورننس اور اداروں کی نااہلی، احتساب کا نہ ہونا۔ ہمیں ڈیپ روٹڈ اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے اگر ہم ان معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ جب بھی کسی ملک میں میکرو اکنامک میئرز فیل ہوتے ہیں تو وہاں بنیادی سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت اسی کراس روڈز پر موجود ہے۔ پاکستان اس وقت ٹریپڈ ہے لو گروتھ، ہائی انفلیشن، ان امپلائمنٹ، فالنگ انویسٹمنٹ، فسکل ڈیفیسٹ اور مسلسل خراب ہوتی ہوئی باہری توازن کی صورتحال۔ اس وقت پاکستان کے پاس صرف 1 مہینے کے امپورٹ بلز ادا کرنے کے فارن ریزروز ہیں، اور یہ سب ہمارے ان سٹرکچرل پرابلمز کو ٹائملی ایڈریس نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے سیونگ ریٹس انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ سے کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں فارن کیپٹل کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر ہم باہر سے پیسہ نہ لیں تو اس کا سیدھا اثر ملک کی گروتھ اور امپلائمنٹ پر ہوتا ہے۔ بیرونی قرضے کی دوسری بڑی پرابلم SOEs اسٹیٹ آؤنڈ انٹرپرائز ہیں، جن میں PIA یا اسٹیل ملز وغیرہ آ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے بجٹری ریسورسز کا بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ SOEs کے لاسز کی وجہ کرپشن، اوور سٹافنگ اور انکمپیٹنٹ سٹاف ہیں۔ حکومت ان کو چلانے کے لیے مسلسل ریسورسز تو فراہم کر رہی ہے، مگر ان کی پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمارے سرمایہ کا بڑا حصہ ہر سال انہی SOEs کے سروائیول میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی بدحالی کی وجہ ایل پلانڈ ٹیکس ریفارمز ہیں۔ کچھ سروسز اور بزنس سیکٹرز ٹیکس نیٹ سے کیوں باہر ہیں؟ ایگریکلچر انکم ٹیکس کیوں وصول نہیں کیا جاتا؟ جو فارمل سیکٹر انڈسٹریز کنزیومر سے حکومت کے بیہاف پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس پہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں، وہ پورا ٹیکس حکومت کو کیوں ادا نہیں کرتی؟ ایمنیسٹی اسکیمز کیوں لائی جاتی ہیں؟ کیا یہ حکومت کا اپنی نااہلی تسلیم کرنا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں لے سکتے؟ اگر ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا ٹیکس بیس سبسٹینشلی بڑھا سکتے ہیں۔ ان ڈیپ روٹڈ پرابلمز کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ہمارے سماجی مسائل جیسا کہ ان امپلائمنٹ، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریفارمز کرنی چاہیے۔ ریفارمز اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ صوبوں کے درمیان ڈسپیرٹی کریٹ نہ کریں۔ ان سب کے لیے سٹرانگ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کنسنسس کی اشد ضرورت ہے، تبھی ہم ان مسائل کا کوئی نہ کوئی واضح اور مستحکم حل نکال سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنے رائے سے کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔